السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سب سے پہلے تو آپ تمام بہن بھائیوں کا البیان اکیڈمی میں استقبال ہے. السلام ورحمۃ اللہ. البیان کی پوری ٹیم کی طرف سے البیان اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو خوش آمدید کہنے کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سیکھنے کے لیے آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ جب کوئی طالب علم تمہارے پاس آئے علم سیکھنے کی نیت سے، شریعت سیکھنے کی نیت سے، جب کوئی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا استقبال کرو اور کہو مرحبا بکم. مرحبا بکم یعنی ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ تمام طالب علموں کو، چاہے وہ آپ ہمارے بہن ہوں، بہنی ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، آپ تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہ عمل قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا کلاس ہے یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے. اس میں ہم جانیں گے، سمجھیں گے البیان اکیڈمی کے اس کورس کے تعلق سے جس میں آپ نے داخلہ لیا ہے، اور اس میں ہم کیا چیزیں پڑھنے والے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے کلاسز کیسے چلیں گے، اور خاص کر کے جس چیز کا آپ علم لے رہے ہیں یعنی شریعت اور دین کا علم، اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. ماشاء اللہ، آپ کا یہ بیچ تھرڈ بیچ، یعنی اس سے پہلے دو بیچز آلریڈی چل رہے ہیں. پہلا بیچ جو ہے ان کا تیسرا سال چل رہا ہے، اور دوسرا بیچ جو ہے ان کا دوسرا سال چل رہا ہے. اصل میں پہلے یہ کورس 3 سال کا تھا اور ہفتے میں 3 دن کلاسز والا تھا، لیکن ہم نے ان 2 ڈھائی سالوں میں جو تجربہ کیا، ہمیں جو ایکسپیرینس ہوا ہے، اس کے بیسس پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب ڈیوریشن کو بھی کم کر دیا جائے، کلاس کو بھی کم کر دیا جائے، لیکن سلیبس ایسا طے کیا جائے، ایسا بنایا جائے کہ کم وقت میں مکمل جو ٹارگٹ ہے ہمارا کہ اتنی تعلیم ہمیں دینی ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں. پہلے ہم ایک ساتھ 6 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، لیکن اب آپ کا یہ جو یعنی بیچ ہے، اس بیچ کو ایک ساتھ ہم 4 سبجیکٹ پڑھائیں گے. 4 4 سبجیکٹس کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سبجیکٹس میں تبدیلی آئے گی. 4 سبجیکٹس ہیں فرسٹ سیمسٹر میں، اس کے بعد دوسرے سیمسٹر میں مان لیجئے کہ کوئی ایک سبجیکٹ چینج ہو گیا، اس کے بعد تیسرے سیمسٹر میں کوئی ایک سبجیکٹ چینج ہو گیا، تو اس کی جو ترتیب ہے وہ انشاءاللہ ایسی رہے گی. یہ 2 سال کا کورس ہے، اور یہ کورس، اس کورس کا نام کیا ہے؟ ڈپلوما ان بیسک اسلامک اسٹڈیز. بیسک اسلامک اسٹڈیز یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننے اور سیکھنے کے لیے اس کورس کو لانچ کیا گیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اور یہ میں صاف کر دینا چاہتا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، کہ آپ اس 2 سال کے کورس کو کر کے عالم نہیں بن سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 سال کے اس کورس کو کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے. یہ جو 2 سال کا کورس ہے،
ابھی ہمیں اس کورس کو لانچ کرنا پڑا ہے. پہلے کے زمانے میں اس طرح کے کورسز کو لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ پہلے ہندوستان ہی کا آپ معاشرہ سوسائٹی لے لیجئے، یہاں بھی پرانے جو لوگ تھے ان کو یہ جو بیسک نالج ہے یہ ان کو ان کے گھر میں ان کے والدین دے دیا کرتے تھے. اور کچھ تعلیم کچھ علم اگر وہ گھر سے حاصل نہ کرتے تو چھوٹے چھوٹے جو مکتب ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکاتب، مدرسے میں ایک چھوٹا سا مکتب چل رہا ہے، ہر محلے میں چھوٹا چھوٹا مکتب چلتا تھا. اس مکتب میں جو اساتذہ ہوا کرتے تھے، ٹیچرز ہوا کرتے تھے، وہ باقی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ بچوں کو پڑھا دیا کرتے تھے، ان کی تربیت کر دیا کرتے تھے. لیکن اب زمانہ چینج ہو گیا. پہلے وہ کمپٹیشن نہیں تھا، اور ابھی تو زمانہ بالکل کمپٹیشن کا ہے. ہر چیز میں آپ کو مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بھائی لوگ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھنے لگے، لیکن ایک نقصان، ڈرا بیک جس کو آپ کہیے، وہ دینی تعلیم کے متعلق ہوا. دینی تعلیم اور بنیادی تعلیم، بنیادی تعلیم بھی آج کل کے مسلمانوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے. جیسے عقیدے کا علم، اللہ رب العالمین کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے نا، کن کن چیزوں پر کیسے کیسے ایمان رکھنا ہے، ان تفصیلات کو جاننا. آپ عبادتیں کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، ہر روز 5 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن نماز کے بڑے بڑے مسائل ہمیں نہیں معلوم. نماز صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان پاک صاف. پاک صاف کیسے ہوتا ہے؟ انسان وضو کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اور اگر کوئی گندگی لگ جائے تو اس گندگی کو صاف کرتا ہے پانی کا استعمال کر کے. اس کے بھی کئی مسائل ہیں جس سے ہم آج واقف نہیں ہیں، اور ہم جب ان مسائل سے واقف نہیں ہیں تو ہماری پاکی اور طہارت صحیح نہیں ہوتی. جب پاکی اور طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے تو نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوتی. اس طرح سے پھر آپ قرآن کریم کی طرف آ جائیے. قرآن کریم کو پڑھنا، دیکھیے پرانے زمانے میں آپ غور کیجئے گا تو بچے جو ہے وہ بیسک نالج جو قرآن کا ہے، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، یہ سب اپنے گھر پہ اپنے والدین سے سیکھ لیا کرتے تھے. لیکن آج وہ زمانہ بدل چکا ہے. خود والدین کو نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر لوگوں کو قرآن کریم دیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا نہیں آتا. پھر اس کے بعد نماز کی بات کیجیے. نماز میں انسان صرف رکوع، قیام، سجدہ، صرف یہی تو نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھتا بھی ہے. نماز کا ایک بہت بڑا پورشن پڑھنے والا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورہ چھوٹی سی ملاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں، ہے نا. آپ اگر 100 مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ آپ ذرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بتا دیجیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی بتا دیجیے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ یہاں سے گھر جائیے، کسی سے بھی ملاقات ہو، راستے میں کسی دوست سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے ملاقات ہو، آپ پوچھئے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہم کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن اور ہمارا دل ہمارے ساتھ نماز میں نہیں ہوتا. وہ یا تو دکان میں ہوتا ہے، یا گھر میں ہوتا ہے، یا اسکول میں ہوتا ہے، یا موبائل کے اندر ہوتا ہے، یا لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے، یا آفس میں ہوتا ہے. جسم ہمارا مسجد میں ہے یا نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے ہے، لیکن دل اور دماغ یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کمبینیشن نہیں پیدا ہو پا رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، صرف زبان چل رہا ہے. جیسے ایک آدمی ڈرائیو کرتا ہے نا، تو دماغ کا ایک حصہ ڈرائیونگ میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آدمی بہت سارے امور انجام دیتا رہتا ہے. ویسے ہی نماز میں ہوتا ہے آج کل کہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کی جو باڈی ہے، وہ اٹھک بیٹھک تو کرتی ہے، لیکن دل اور دماغ کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
اکثر مسلمانوں کو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب اور معنی کچھ نہیں معلوم۔ سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، بہت سارے لوگ اس کو الحمد شریف بھی بولتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، میں نے ایک آدمی سے کہا کہ سورۃ الفاتحہ سنائیے، تو کون سی سورہ بھائی، یہ کون سی سورہ ہے؟ میں نے کہا الحمد للہ، اچھا اچھا، الحمد شریف کہیے نا۔ حالانکہ اس سورہ کا نام الحمد شریف نہیں ہے، اس سورہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک مشہور نام الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہم دن بھر میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ٹوٹل اگر کاؤنٹ کیجئے گا تو ہر روز ایک مسلمان 5 وقت کا نمازی 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، لیکن 17 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد بندہ بہت بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے۔ علماء کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے کہ جس کی ایکسپلینیشن کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کریم کی اصل، قرآن کریم کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اور پورا قرآن اسی کی تشریح میں نازل ہوا ہے، اسی کو ایکسپلین کرتا ہے کہ بندہ کیسے عبادت کرے، کیسے زندگی میں صراط مستقیم پر چلے۔ 17 مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں سمجھتے، کتنی افسوس کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے، بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ کون سی نماز؟ نہ سمجھنے والی نماز، اٹھک بیٹھک کرنے والی نماز، یہ نماز انسان کو نہیں روکے گی۔ کون سی نماز روکے گی؟ وہ نماز جس میں بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا محسوس کرے اور اپنی زبان سے جو کہے وہ سمجھے۔ وہ جب دعا مانگے تو دل سے دعا مانگے، جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ تب ایسی نماز انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور ایسی نماز انسان کو گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے۔ تو ایسی نماز ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہم سمجھیں گے تب نا۔ یہ ساری چیزیں بیسک ہیں، یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہر مسلمان پر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے جس کے بغیر ایک مسلمان اپنی عبادتوں کو صحیح سے انجام نہیں دے سکتا، اپنے عقیدے کو درست نہیں رکھ سکتا، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایڈوانس لیول کا جو علم ہے وہ آپ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اب کسی کا انتقال ہوا، جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے۔ جب مسئلہ پیش آئے علماء کے پاس چلے جائیے، ان سے حساب کتاب لکھوا لیجئے اور اپنا مسئلہ حل کر لیجئے۔ بڑے بڑے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، ان بڑے بڑے مسائل کو تو علماء حاصل کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن میں آپ علماء پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، اب نماز میں غلطی ہو گئی تو آپ فون کر کے علماء سے نماز کے اندر پوچھیں گے؟ وضو کرتے کرتے اگر مان لیجیے کچھ غلطی ہو گئی، اس ٹائم موبائل نکال کے عالم سے پوچھیں گے عالم صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا کیا کریں؟ آپ کو وہ علم آنا چاہیے، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے۔ اور اپنا عقیدہ، آپ کو بنیادی عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں اور رسولوں اور کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، بنیادی باتیں جو ہے، بیسک نالج عقیدے کے تعلق سے، وہ آپ کو خود آنی چاہیے۔ تو یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ انہی بنیادی چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ اس کورس کا اسی لیے نام کیا رکھا؟ ڈپلوما ان بیسک اسلامک اسٹڈیز۔ جو بنیادی بیسک نالج ہے، جس کا جاننا ہر مسلمان پر واجب، ضروری اور فرض ہے، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کورس میں ہم 6 سبجیکٹس پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو عقیدہ پڑھیں گے۔ عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا ایمان، بلیو، کن چیزوں پر ہم کو بلیو کرنے کا حکم دیا گیا، ایمان کیسے رکھیں ہم، اللہ پر کیسے ایمان رکھیں، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور عقیدے کے تعلق سے کچھ بہت ضروری مسائل ہیں۔ شرک کو ہم جانیں گے تاکہ اس سے بچیں، اور شرک کی قسموں کو ہم دیکھیں گے۔ تو عقیدے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ عقیدے کے بعد تفسیر قرآن، قرآن مجید کی تفسیر،
پورے قرآن کی تفسیر تو نہیں ممکن ہے، 2 سال میں قرآن مجید کی تفسیر پوری ممکن ہے؟ ممکن نہیں، وہ بھی 1 گھنٹے کا کلاس. اس لیے 30واں پارہ جو ہے، اما پارہ جس کو کہتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال میں یہ دو آخری پارہ ہے، تیسرا پارہ 30واں پارہ، اس کی کم سے کم 90% صورتوں کو ہم آپ کو پڑھا دیں، تفسیر ان کی، مختصر تفسیر آپ کو پڑھا دیں، تاکہ نماز میں جب ان صورتوں کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. خاص کر کے اسی طریقے پر فقہ الحدیث کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا، اور حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فقہ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کو سمجھنا. اس سبجیکٹ کے تحت ہم مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں گے. کیا ہوا؟ کافی بلر آ رہی ہے ویڈیو. ویڈیو چیک کیجیے گا تو. ہاں، آپ کے کنیکشن میں شاید پرابلم ہوگا، کیونکہ ویڈیو تو یہاں پہ کلیئر ہے. ہاں ویڈیو ٹھیک ہے. ایک بار ساؤنڈ چیک کر لیجیے. ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے. ہینگ ہو رہا اور ساؤنڈ، یہ آپ کے موبائل میں کچھ پریشانی ہے. کلیئر ہے جی ہاں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ فقہ الحدیث. فقہ الحدیث جو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں ہم مسئلے مسائل کو سیکھیں گے. کون سی چیزیں پاک ہیں، کون سی چیزیں ناپاک ہیں، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے نا، اور پھر وضو اور غسل کے مسائل. اسی طریقے پر عبادتوں میں بھی نماز وغیرہ کے مسائل. فقہ الحدیث یہ مسئلے مسائل کا سبجیکٹ. اس کے بعد ایک سبجیکٹ ہے عربک لینگویج، آپ کہہ سکتے ہیں عربک لینگویج کا. بیسیکلی اس میں عربک گرامر پڑھایا جائے گا. عربی زبان کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد آپ کو پڑھائی جائے گی. تو ایک کسی نے سوال کیا کہ کیا 2 سال میں ہم اس سبجیکٹ کو پڑھ کر کے فٹافٹ عربی بولنے لگیں گے؟ نہیں بولیں گے آپ. 2 سال میں عربی زبان کو مکمل طور پہ سیکھنا پاسبل نہیں ہے. اور عربی زبان بولنا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. بولنا تو ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے جو دنیا کے لیے کہیں جاب حاصل کرنے کے لیے یا کہیں بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی زبان عربی ہے تو ان کو عربی سیکھنی پڑے گی. ہمارا مقصد عربی زبان کو یعنی پیسہ کمانے کے لیے سیکھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد عربی زبان کو سیکھنے کا یہ ہے تاکہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے، ہمارا قرآن عربی زبان میں ہے، ہماری حدیثیں عربی زبان میں ہے، صبح شام کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں پڑھتے ہیں، ہے نا. تو عربی زبان جب ہم بیسک چیزیں اس کی کم سے کم بنیاد سی اگر ہماری ٹھیک ٹھاک رہے تو عربی جملوں کو، عربی دعاؤں کو، عربی آیتوں کو سمجھنے میں ہیلپ ہمیں ملے گی، مدد ملے گی، زیادہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور عربی زبان کا ایک تعلق ہم قائم کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سبجیکٹ ہے تجوید القرآن کا. اس میں 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں جس کو عام طور سے انسان صبح شام پڑھتا ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس، سورہ اخلاص ہے، سورہ لہب ہے، سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ ہے. 30ویں پارے میں جو صورتیں عام طور سے انسان جس کی تلاوت کرتا ہے، ان صورتوں کی تجوید آپ کو پڑھا دی جائے. یہاں آپ کو رولز پڑھائے جائیں گے اور جتنا پاسبل ہوگا ایکسرسائز بھی کروایا جائے گا. لیکن چونکہ وقت اس میں نہیں ہے، اس لیے اگر کسی انسان کی تجوید اچھی نہیں ہے تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ تجوید کا کلاس الگ سے جوائن کر لیں، 1 to 1 والا کلاس، کہ استاد کے سامنے آپ بیٹھ کر کے قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں. کیونکہ یہاں تو ایک بیچ ہے نا. اور تجوید ایسا سبجیکٹ ہے اگر کوئی انسان اس میں کمزور ہے تو اس کو 1 to 1 فیس ٹو فیس والا یعنی وہ کلاس لینا پڑے گا. اور جس کی اچھی ہے یا جو انٹیلیجنٹ ہے اور وہ استاد کے ساتھ ساتھ پریکٹس کر کے اپنی تجوید درست کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ کلاس ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ میں سے چاہے آپ مرد ہوں یا ہماری بہنیں خواتین ہوں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کلاس آپ کے لیے ناکافی ہے تجوید والا، تو البیان اکیڈمی میں تجوید درست کرنے کا کلاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کیجئے تو آپ کو تفصیل بتائی جائے گی انشاءاللہ، اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ ہے لاسٹ، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ کے بچپنے کو جاننا، آپ کی جوانی کو سمجھنا، نبوت ملنے کے بعد خاص کر کے آپ کی زندگی پر فوکس رکھنا، اور اس کو جاننا اور اس کو سیکھنا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم سبجیکٹ. یہ سبجیکٹ بھی انشاءاللہ آپ کو 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک سیمسٹر میں، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں سیمسٹر، 2 سیمسٹر اس میں، 2 سیمسٹرز میں اس کو کور کیا جائے. مختصر انداز میں آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، اور اس میں آپ کو 2-3 کتابوں کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی کہ اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو بھائی آپ یہ کتاب پڑھیے اور یہ کتاب پڑھیے. لیکن مختصر میں، ان شارٹ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئیڈیا آپ کو کم سے کم دے دیا جائے گا. جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ کو پڑھانے کی کوشش انشاء اللہ تعالیٰ کی جائے گی. تو یہ 6 سبجیکٹ آپ کو اس کورس میں پڑھایا جانے والا ہے. اب تک کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کورس سے جڑنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے ایسے مسلمانوں کو جو دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتے ہیں، ان کو بھی اس کورس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کو آسان بنانے کے لیے، ہم نے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے وہاں تک کوشش کی. آپ دیکھیے 2 دن کلاس ہے، تھرسڈے کے دن رات میں ہے تاکہ مردوں کے لیے آسانی ہو سکے، خواتین بھی آئے. اور سنڈے کے دن یہ جو وقت ہے 4:30 سے 5:30 کا لگ بھگ، یہ ایسا وقت ہے جس میں مرد بھی انشاءاللہ آ سکتے ہیں اور خواتین کو آنے میں زیادہ آسانی. اگر آپ آ کر کے کلاس نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے آن لائن اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کا انتظام بھی کیا گیا. ابھی یہ جو کلاس میں جو اسپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد جو ہے، تقریباً 50 سے زائد لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں اور مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور کلاس کر رہے ہیں. تو آپ اگر آ کر کے کلاس کر سکتے ہیں تو اچھی بات. اگر آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یا آپ اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ آن لائن زوم ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے موبائل سے ہیڈ فون لگا کر کے آپ اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ وقت سوٹ نہیں کر رہا ہے، تھرسڈے رات میں 9 سے 10 اور سنڈے شام میں 4 سے 5 یا 4:30 سے 5:30، اگر یہ دونوں ٹائم آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، ان دونوں ٹائم میں آپ بزی رہتے ہیں، آفس کا ٹائم چلتا رہتا ہے، یا کالج ہے، یا ٹیوشن ہے، یا آپ دکان پہ رہتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ مشغول رہتے ہیں، تو ہر سیشن ریکارڈ ہوتا ہے. یہ سیشن بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. تو آپ جو ہے اگر آن لائن اٹینڈ کر سکتے ہیں تو آن لائن اٹینڈ کیجیے، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ریکارڈنگ کے ذریعے کلاس کیجیے. لیکن کلاس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے، اور یہاں ہم دین کی بنیادی باتیں ہی سکھاتے ہیں. آپ جب کلاس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، بہت ساری ایسی چیزیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ گھر لاک کر کے چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آئے، آپ نے دیکھا وہ ایک گلاس پانی رکھا ہوا، آپ کے گھر میں کوئی دوسرا پانی نہیں. آپ کو نماز پڑھنی ہے وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی چاہیے، وہی ایک گلاس پانی ہے، ٹھیک. اس ایک گلاس پانی جو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا گرد ہے، گرد و غبار اس میں آ گیا ہے. آپ کے پاس کوئی دوسرا پانی نہیں، آپ کو وضو بھی کرنا ہے، تو کیا آپ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اب آپ تو تھے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پانی استعمال کے قابل ہے کہ نہیں؟ پانی کب پاک ہوگا کب ناپاک ہوگا یہ سمجھنا پڑے گا نا شریعت کی روشنی میں. اسی طریقے پر ایک مسئلہ دیکھیے، وضو آپ کر رہے ہیں، آپ نے وضو شروع کیا، آپ نے ہاتھ واتھ دھویا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کیا، منہ دھونا بھول گئے، منہ دھونا بھول گئے. آپ نے ہاتھ دھو لیا، سر کا مسا کر لیا، کان کا مسا کر لیا، پیر دھو لیا. اب اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے تو منہ نہیں دھویا، کیا کیجیے گا؟
میں نے بتایا کہ اس ٹائم آپ تو فون نہیں کیجیے گا نا عالم کو. اس ٹائم آپ وضو خانے میں بیٹھ کے فون کیجیے گا کیا؟ مان لیجیے فون نہیں ہے آپ کے پاس، فون آپ نے سوئچ آف کر دیا. امام صاحب تو نماز پڑھا رہے ہیں، اب وہ آپ کے آ کر کے آپ کو وضو کا مسئلہ تو نہیں بتائیں گے. کیا کیجیے گا؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ بہت اہم اہم مسائل ہیں. پھر اس کے بعد عقیدے کے بہت سارے مسائل ہیں. عقیدے کے بہت سارے مسائل. ایک آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، ایک آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، کیا وہ آدمی کافر ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں آ رہا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. کچھ کنڈیشنز ایسے ہیں جن میں تعویذ لٹکانے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی شرک اکبر کرتا ہے وہ، بڑا شرک بھی ہوتا ہے. کچھ اور زیادہ تر کنڈیشنز ایسے ہیں جن میں عام طور سے ان جنرل جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں وہ شرک اصغر کرتے ہیں، چھوٹا شرک کرتے ہیں. تو یہ تفصیل آپ کو جاننی پڑے گی. اور شرک کو سمجھتے ہم جانتے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کیوں کرتے؟ تاکہ اس سے بچیں، ہے نا. خراب چیزوں کو بھی جاننا چاہیے، اس میں پڑھنے کے لیے نہیں، اس سے بچنے کے لیے. ایک راستہ سیدھا جاتا ہے، اس راستے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اچھا یہاں پہ گڈھا ہے، تو آپ پہلے سے احتیاط کرتے ہوئے جائیں گے، سائڈ ہٹ کے جائیں گے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ فل اسپیڈ میں چلے آ رہے ہیں، تو گڈھے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ اچھی چیزوں کو تو جاننا ہے تاکہ اچھی چیزوں کو انجام دیں، بری چیزوں کو اس لیے جاننا ہے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں. خیر، خلاصہ یہ کہ دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم اس کورس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر سیمسٹر میں 4 سبجیکٹس ہوں گے، اور ہر دن آپ کو 2 سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. اور 2 استاد ہیں آپ کے، ایک میں آپ کو پڑھاؤں گا اور ایک دوسرے استاد ہیں، ابھی وہ آنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک. حافظ جمیل صاحب، وہ حافظ ہیں اور 4-5 سال انہوں نے جامعہ سلفیہ بنارس میں تعلیم حاصل کی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو تجوید اور سیرت پڑھائیں گے، تجوید القرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی جو 4 سبجیکٹس ہیں ان کو انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، یعنی عقیدہ، اسلامی عقیدہ، تفسیر قرآن، فقہ الحدیث اور عربی زبان. یہ 4 چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور باقی 2 چیزیں حافظ جمیل احمد صاحب پڑھائیں گے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وقت نکال کر کے البیان اکیڈمی میں آئے ہیں. کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، آپ اللہ کے دین کی کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف جو آگے بڑھے ہیں، اس قدم کو کبھی پیچھے مت کیجیے گا. شیطان آپ کو پیچھے ہٹانے کی، دور کرنے کی، بہکانے کی، ڈائیورٹ کرنے کی بہت کوشش کرے گا. معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ہمارا تجربہ ہے. آپ تیسرے بیچ ہے نا، 2 بیچز آلریڈی چل رہے ہیں. کتنے لوگ آئے اور معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے چلے گئے، کورس انہوں نے چھوڑ دیا. آئس مان لیجیے کہ ایک کلاس آپ سے مس ہوا، دوسرا کلاس مس ہوا، تیسرے کلاس میں شیطان آئے گا، کہے گا ابھی کلاس مت جوائن کرو، ابھی 2 کلاس باقی ہے نا، پہلے اس کو کور کرو. آپ کہیں گے ہاں انشاءاللہ کر لیں گے. اس کے بعد ایک ہفتہ اور گزر جائے گا، 4-5 کلاسز اور مس ہو گئے آپ کے، ان سارے کلاسز کو کور کرنا ہے. پھر شیطان کہے گا ایک ہفتے کے کلاسز مس ہوئے ہیں، ابھی تم جوائن ہی نہیں کر سکتے ہو، آرام سے ابھی دیکھو چھٹی آنے والی ہے، چھٹی میں کور کرنا، اس کے بعد پھر جوائن کرنا. پھر جب چھٹی آئے گی آپ دیکھیں گے اتنے سارے کلاسز ہیں، ان کو کور کرنا ہے، یہ تو بہت ٹف ہے. ایک ایک سیشن آدھے گھنٹے کا، 45 منٹس کا ہے. ایسے ایسے کئی سیشنز ہیں، ان کو بیٹھ کر کے دیکھنا. ہو سکتا ہے کہ آپ شروع بھی کریں، پھر شیطان آئے گا، کہے گا کہ چھوڑ دو نا، کلاس چھوڑ دو، دیکھو ویڈیوز بہت ساری یوٹیوب میں ہے. کوئی کون سا مسئلہ جاننا ہے، کوئی بھی مسئلہ جاننا ہے، چیٹ جی پی ٹی میں جا کے لکھو، یا یوٹیوب میں جا کے سرچ کرو، گوگل میں جا کے سرچ کرو. اتنی دنیا بھر کے اے آئیز آ گئے ہیں، ان میں جا کر کے سرچ کرو، مسئلہ تم کو مل جائے گا. کیا ضرورت ہے یہ سب کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھنے کی؟ کبھی کبھی آپ گھر سے نکلیں گے آپ کو سواری نہیں ملے گی، شیطان کہے گا روزانہ ہفتے میں 2 2 دن اتنی محنت کر کے آتے ہو، ایک کام کرو آن لائن شفٹ ہو جاؤ. پھر جب آپ آن لائن شفٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو گھر میں مختلف چیزوں میں آپ کو گھیر دے گا، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا، آہستہ آہستہ کر کے آپ چھوڑ دیں گے. ایسے کئی سارے کیسز مطلب پیش آ چکے ہیں. اچھے اچھے لوگ جو جوش اور جذبے کے ساتھ جڑے تھے، شیطان نے ان کو بہکا دیا. اس لیے آپ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ خوش نصیب ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو اور آپ بہنوں کو
البیان اکیڈمی میں دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا ہے، دین سیکھنے کے لیے جڑنے کا موقع دیا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ 60 70. ہماری سوسائٹی میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں 60 70 لوگ، اور آن لائن میں آپ کچھ لوگوں کو ملا لیجئے تو چلیے 100 150 لوگ. اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، ان کو چوز کیا ہے کہ آئیے آپ دین اور دین اور شریعت کو سیکھنے کے لیے آپ البیان اکیڈمی سے جڑیے. اللہ تعالیٰ کا دین کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ غیر معمولی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. عظیم چیزوں کو، عظیم چیزوں سے جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ عظیم لوگوں کو چنتا ہے. وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انہی لوگوں کو چنتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اچھائی ہو، بھلائی ہو، یہ بندہ میرا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. آپ سمجھ لیجئے، وہ انسان جو دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، وہ اصل میں جنت کے راستے کی طرف نکلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا ابو الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء میں مدینہ سے ڈمسکس سفر کر کے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کو سننے کے لیے مجھے پتا چلا ہے کہ اس حدیث کو آپ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں. دیکھیے تابعین کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ اور جوش کیسا تھا. ما جئت لحاجت، کہتے ہیں کوئی دوسری وجہ، کوئی دوسرا مقصد نہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پھر ان کو وہ حدیث سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، یعنی جڑتا ہے اس راستے سے، فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے میں لگا دیتا ہے. آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. یہ بہت بڑی نعمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دیکھیے کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، کتنی عظیم فضیلتیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر طالب علم کی عزت میں اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی انسان آپ کے لیے اپنا کپڑا بچھا دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے، میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا. ریڈ کارپٹ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، لہو 600 اجناح، اور ہر ایک پر ایک آسمان کے برابر ہے، اور ہر پر سے یاقوت اور موتی اور اس طرح سے بے شمار قیمتی قیمتی چیزیں گرتی ہیں. وہ فرشتے اپنے ان پروں کو کس کے لیے بچھاتے ہیں؟ مالدار آدمی کے لیے، انجینئرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ایڈوکیٹس کے لیے نہیں، سیاست دانوں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے اپنے ان قیمتی پروں کو بچھاتے ہیں جو اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کا علم سیکھنے کے لیے اس کے راستے میں نکلتا ہے. کتنی بڑی عظیم بات ہے، اور کتنی عظمت والی بات، کتنی خوش نصیبی والی بات. اسی وجہ سے تو شیطان آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا شیطان کبھی چاہے گا کہ آپ فرشتوں کے پروں پر چل کر کے اتنی عزت افزائی آپ کی ہو؟ پر شیطان کبھی یہ چاہے گا؟ شیطان تو انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آگے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ انسان جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی۔ عالم دودھ سے دھلا نہیں ہوتا ہے، یا طالب علم گناہوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، گناہ اس سے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انجینئر اگر گناہ کرے تو اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں، قیامت میں اس کا سوال ہوگا۔ ایک ڈاکٹر اگر گناہ کرے تو اس کا وہ برا عمل اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دنیا جہان کے جتنے ملینئرس اور بلینئرس ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ گناہ تو کرتے ہیں نا، اور جتنے گناہ کرتے ہیں سارے گناہ ان کے اعمال نامے میں جمع ہوتے ہیں نا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب مریں گے، یہ ساری تعلیم، یہ سارا مال و دولت، یہ سارے عہدے چھوڑ کر کے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے، کیا ہوگا ان کا وہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو میری شریعت کو سیکھنے اور میرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہے کہ نہیں؟ کتنے پیڑ پودے ہیں، اتنے جاندار ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنی بے جان چیزیں ہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بے شمار مخلوقات ہیں۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات طالب علم کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرتبہ ایک انجینئر ڈاکٹر کو حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک مالدار کو، ایک سیاست دان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں۔ ایک طالب علم اپنے گھر پہ چادر اوڑھ کر سو رہا ہوتا ہے، تب بھی زمین و آسمان کے مخلوقات اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف البحر، رسول فی جوف الماء، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کی مغفرت طلب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ بندہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک گناہوں کی معافی کا انتظام کیا ہے طالب علموں کے لیے۔ آپ سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، دنیا بھر کے جھمیلوں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے، آپ چل کر کے آئے ہیں، وقت آپ یہاں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہا کہ جس طریقے سے 14ویں کا چاند ہوتا ہے آسمان میں، طالب علموں اور عام لوگوں کا کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کیسا کمپیریزن ہے دیکھیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 14ویں کا چاند جب آسمان پر ٹمٹماتا ہے، چمکتا ہے، تو 14ویں کے چاند کے سامنے بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے ستاروں کی روشنی ماند پڑتی نظر آتی، پھیکی پھیکی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آسمان میں اگر کسی چیز پر آنکھ ٹکتی ہے تو وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14 تاریخ کا چاند، فل مون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جتنے لوگ ہیں، گرچہ وہ عبادت گزار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، نوافل اور صدقات و خیرات اور عبادات میں لگنے والے ہوں، ان کو اگر طالب علموں سے کمپیئر کیا جائے تو جس طریقے سے آسمان میں چاند ہوتا ہے، معاشرے میں اسی طریقے پر انسانوں کے درمیان طالب علم ہوتے ہیں۔ اور آسمانوں میں بڑے بڑے ستارے جن کے سامنے چھوٹے سے چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آنکھ ٹکتی ہے تو چاند کے اوپر ٹکتی ہے نا، انسان دیکھتا ہے تو چاند کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی قد آور، کتنے ہی بڑے عہدیدار ہوں، کتنے ہی بڑے مالدار ہوں، ان کے سامنے طالب علم اس چاند کی طرح ہے، اور باقی لوگوں کی حیثیت ستاروں کی سی ہے۔ وہ ستارے ہیں اپنی جگہ ہے، ان کو تھوڑی بہت روشنی ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جس روشنی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جس روشنی سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ چاند کی روشنی ہوتی ہے، وہ طالب علم کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے طالب علموں کی،
باقی تمام لوگوں کے اوپر، بلکہ تمام لوگوں کے اوپر نہیں، حدیث کے لفظ میں غور کیجئے گا تو اللہ کے نبی نے عابد کا لفظ استعمال کیا ہے، بالکل عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عوام میں بھی جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی، عبادت گزار لوگوں میں بھی وہ بندہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، ان دونوں کے درمیان کمپیریزن ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور فرمایا کہ جو طالب علم ہے وہ چاند کی طرح ہے، اور باقی عبادت گزار لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے، ان کو ان کی اپنی روشنی بہت تھوڑی حاصل ہوتی ہے، عبادت کرتے ہیں ان کو ان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن طالب علم جب علم سیکھتا ہے تو علی وجہ البصیرہ، علم کی روشنی میں عبادت کرتا ہے، اور اس علم کو لوگوں کے سامنے اس علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ ایک طالب علم سے 100 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک چاند سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء سے مراد علم سیکھنے والے، علم سکھانے والے، اللہ کے دین کے علم سے جڑے رہنے والے، انہی کو کہتے ہیں علماء۔ فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث، ایک آدمی مر جاتا ہے، وہ آدمی جب گزر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے، اس کی جتنی جائیداد ہے، جو کچھ مال و دولت ہے، وہ سب اب کس کو ملتا ہے؟ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء جو تھے اللہ رب العالمین نے جن کو چوز کیا تھا اور دنیا والوں کو اپنا میسج پہنچانے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، وہ لوگ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں، یہ نبی اور رسول، ان کے وارثین علماء ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انبیاء اور رسول مال دولت چھوڑ کے تو مرتے نہیں ہیں، بلکہ کیا چھوڑ کر کے مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ علم چھوڑ کر کے وہ انتقال فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ نبی درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، یعنی آپ کہہ لیجئے پیسہ، روپیہ پیسہ یا سونا چاندی چھوڑ کر کے نہیں گزرتے ہیں، اپنے بعد والوں کو سونا چاندی کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ فرمایا ورثوا العلم، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، وہ علم جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے حاصل کیا ہے، اس علم کا وارث اپنے بعد نیکسٹ جنریشن کو وہ اس علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، لہذا جو انسان اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس علم کو حاصل کرتا ہے، حقیقت میں اس انسان نے بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا۔ یہ پوری لمبی روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید کی پھر وہ آیت بھی دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور کون گواہی دیتا ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ دنیا آپ کو جانے یا نہ جانے، لوگ آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ رب العالمین آپ کو پہچانتا ہے، یہ اہم ہے۔ آپ مالداروں کی صف میں کھڑے ہوں یا نہ ہوں، سیاست دانوں کے پیچھے آپ رہیں یا نہ رہیں، آپ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے ہوں، ان کی صف میں شامل ہونے والے ہوں یا نہ ہوں، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی صف میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، پہلے اپنا ذکر کیا، کہا اللہ گواہی دیتا ہے، پھر کہا فرشتے گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد علم والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگر آپ کو اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، یہ اہم ہے۔ دنیا نہ جانے مت جانے، ہمارا رب اگر ہم سے راضی ہو تو پوری دنیا ناراض رہے فرق نہیں پڑتا، لیکن پوری دنیا راضی رہے، ہمارا رب ہی ناراض ہو، فرق پڑتا ہے، ہماری آخرت برباد ہو جاتی، اور ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس بدبختی کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا، اور آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے تاکہ اپنے اندر سے جہالت کی بدبختی کو دور کریں، اپنے اندر سے جہالت کی بدبختی کو دور کریں،
اور دین اسلام اور شریعت اسلام جو علم لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے آئے، وہ جو روشنی ہے، وہ جو نور ہے، اس نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ اس دین اور اس شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش اب آپ نے سمجھ لیا کہ اس دین کو حاصل کرنا، دین کے علم کو حاصل کرنا، یہاں آنا، یہاں جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط اخلاص، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ اور دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جیسے اللہ کے نبی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کیا جائے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ ہمارا دین کے علم کو حاصل کرنا یہ عبادت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلیں، کاپی اور کتاب لے کر کے اپنی نیت کا سب سے پہلے جائزہ لیں، اپنی نیت کو پاک صاف کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اس کے نازل کردہ دین کو سیکھنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ اپنی نیت کو صاف کریں، اور نیت کو صاف کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ کلاس اٹینڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس علم کی ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دنیا تو سنورے گی، اور آخرت، قبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں جگہوں پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا یہ کلاس انٹروڈکٹری کلاس تھا۔ اس میں ہم یہ پڑھائی کیسے کریں گے، اور اس پڑھائی کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر ہم نے ان شارٹ بات چیت کی ہے۔ بہت سارے لوگ، مجھے خبر ملی کہ روزہ سے بھی ہیں، اس لیے زیادہ لمبا کلاس نہ کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، تو ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ صرف اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس راستے پر لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جب اس راستے سے جڑے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے۔ یہ راستہ ابھی تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ماشاء اللہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اتنا بڑا اسکرین ہے، یہ مائک سسٹم ہے نا، اور بیٹھنے کے لیے اچھی کرسیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی، خاص کر کے وہ وقت جب دنیا بنانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو، جوانی کے وقت کو، لڑکپن اور جوانی کے درمیان یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اس وقت کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کو حاصل کرنے میں مکمل طور پر لگاتے ہیں، اگر ان کی زندگی آپ جا کر کے دیکھیے گا تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، استاذ کی بات سنتے ہیں، کبھی کبھی استاذ کی ڈانٹ بھی سنتے ہیں۔ کھانے کے لیے ان کو کڑا چاول دیا جاتا ہے، کبھی کبھی چاول بہت گل جاتا ہے، کبھی کبھی چاول بہت کڑا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے چاول میں دال ڈالتے ہیں تو دال میں دال کم، پانی زیادہ نظر آتا ہے، اور جب ان کو سالن دیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کس سبزی کا سالن ہے۔ جب ان کو روٹی دی جاتی ہے تو موٹی موٹی روٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک طالب علم نہیں ہے، سینکڑوں اور ہزاروں طالب علم، سب کے لیے روٹیاں بنانی ہیں۔ اس طریقے سے وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے، دوست احباب سے کتنی شادیاں مس کرتے ہیں، کتنی 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 دعوتیں وہ چھوڑتے ہیں، گھومنا پھرنا اور اس طرح سے سیر و تفریح کرنا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت کو حاصل کرنا، ان تمام چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ کیوں یہ قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ صرف اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کوئی اے سی نہیں ہوتا، کبھی کبھی پنکھا بھی کام نہیں کرتا، لیکن تب بھی وہ لگے رہتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، وہ پورا ٹائم اپنا دیتے ہیں۔ وہ تو انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت دین اور اسلام کو سیکھنے کے لیے لگانے کی توفیق دی ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، اس قدم کو دوبارہ پیچھے ہٹانے کا مت سوچیے۔ آپ ہر صبح اٹھیے، اور جب آپ کلاس کے لیے آنے کی کوشش کیجئے تو اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، اور اگر ہلکا سا بھی وسوسہ آئے تو آپ کہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ اپنے دل میں کہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہی گئی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا کلاس انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو رات 9 بجے ہوگا۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کلاس میں آ کر کے کلاس کریں، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ جو آ سکتی ہیں وہ ضرور آئیں، اور اگر کسی کو آنے میں پریشانی ہو تو آن لائن کلاس ضرور اٹینڈ کریں۔